مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، یہ سب بڑے حضرات ایک مناظرہ میں شریک تھے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے ادیب اور متکلم نہیں دیکھا گیا، لیکن مناظرہ مسلمان ہار رہے تھے۔ مولانا خلیل احمد صاحب بخاری شریف پڑھا رہے تھے مظاہر العلوم میں، ان کو کہا گیا کہ مسلمان ہار رہے، انہوں نے کہا اللہ نہ کرے، کیوں؟ کہ مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید صاحب اور مولانا عبدالشکور صاحب کی تقریر صحیح نہیں ہو رہی، تو مولانا خلیل احمد صاحب نے طالب سے کہا کہ چلو جلدی چلے، پہنچتے ہوا۔ مولانا خلیل احمد صاحب جیسے ہی مناظرے کی مجلس میں داخل ہو گئے تو ایک نوجوان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے آہستہ سے طالب علم کو کہا کہ اسی لڑکے نے ہمارے علماء کی زبان بند کی ہوئی، یہی لڑکا ہے۔ مولانا خلیل احمد صاحب تھوڑی دیر کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اور انہوں نے اپنا عمل کیا، بس یہ عمل کا مکمل ہوتے ہی وہ لڑکا کرسی سے نیچے گر گیا اور چیختا ہوا باہر بھاگا، اور علماء کی زبان کھل گئی اور تقریر ہو گئی، وہ مناظرہ مسلمان جیت گیا، ہارا ہوا مناظرہ بحال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل کے ہاں بعض اعمال ایسے ہیں جن سے اہل حق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم یہاں کراچی سے نکالے گئے تھے اور گارو ریسٹ ہاؤس میں تھے، روافظ کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے، روافظ بھی ساتھ تھے، تو وہاں بحثیں ہوتی تھی ہماری۔ تو ان کے ہاں ایک عمل ہے، اس کو میسمرزم کہتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چٹائی میں لپیٹا جا رہا ہوں۔ میں نے استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان کو کہا، جو کامل و اکمل ولی تھے، حضرت نے توجہ فرمائی اور فرمایا ان روافظ نے کوئی عمل کیا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اہل حق کو وقتی تکلیف ہو سکتی ہے لیکن دیر پا تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کر پھر وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ پڑھ لیں، اور پھر إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ تک آگے نہیں، اور پھر افحسبتم کی آیت اخیر تک، اور پھر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سورۃ قلم کی آخر اخیر تک پڑھ لیں اور دم کر دیں اور دعا کر لے صحت و شفا کی، دوبارہ یہ سب کچھ پڑھ لے اور 3 دفعہ آیت الکرسی بھی ملا لے، 12 یہ سب کچھ پڑھ لے اور آخری 4 کل بھی 3 دفعہ ملا لے، اور پھر تصور کر لے سحر، آسیب، سفلی، ٹوٹکا، جادو، نظر، دشمنی، عداوت، بیماری، چھوٹی بڑی، اپنے پرائے، سب کی وجہ سے، اور بحکم خدا ان کاملین کے ایک نائب و جانشین کی طرح اس کو توڑنے کا، اور بعض اوقات چھرا لے کر کے بھی اس کوئی چیز کاٹ دے، اس وقت بحکم خدا سحر، جادو، ٹوٹکا، کرتب سب ختم ہو جائے۔